اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کی خصوصی ماہ محرم کی ٹرانسمیشن میں پروگرام شریکت الحسین کے ساتھ میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا وہ عصمت مآب، عفت مآب بی بی کہ یقیناً ایک مشت خاکی کی کیا حیثیت ہے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی تعریف کر سکے۔ بی بی کے زیارت نامے میں آپ کے 61 القابات بیان کیے گئے ہیں۔ حجت خدا معصوم کی زبان سے 61 القابات شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے وارد ہوئے ہیں، اور بی بی کے القابات میں ایک لقب ربیعۃ الفضل ہے، یعنی فضل و کمالات کی بہار۔ اور کس طرح شہزادی زینب سلام اللہ علیہ فضل و کمالات کی بہار بنی ہوئی نظر آتی ہیں کہ اگر ہم کسی بھی انسان کی بڑائی کو دیکھتے ہیں تو اس کی عقل اور اس کا علم، اس کی دانشمندی، یہ اس کے بلند ہونے کی سب سے پہلی اور بنیادی دلیل نظر آتے ہیں۔ اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے جو القابات ہیں، جس میں ایک لقب ربیعۃ الفضل یعنی فضل و کمالات کی بہار ہے، اس میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ اس منزل بلند پر فائز ہیں کہ آپ کا ایک لقب عقیلہ بنی ہاشم ہے، آپ کا ایک لقب عقیلہ آل طالبین ہے، آپ کا ایک لقب عقیلہ قریش ہے، پھر آپ کا ایک لقب عقیلۃ الوحی ہے، پھر آپ کا ایک لقب عقیلۃ النبوت ہے، اور آپ کا ایک لقب عقیلۃ النساء ہے، اور آپ کا ایک لقب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے کتنے القابات ہم دیکھتے ہیں کہ صرف عقل سے متعلق ہیں۔ اور پہلا لقب عقیلہ بنی ہاشم، جس کے لیے اہل تشیع نہیں بلکہ صرف اہل سنت کی تواریخ بھی اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا یہ لقب عقیلہ بنی ہاشم یہ رسالت مآب نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اور جب ہم بی بی کے ان القابات کو دیکھتے ہیں تو اور پھر شہزادی کی سوانح کو دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ جیسے جیسے شہزادی کے دہان مبارک کھلا ہے، جیسے جیسے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے الفاظ لوگوں نے سنے ہیں، ویسے ویسے لوگوں پر یہ منکشف ہوتا چلا گیا کہ بے شک یہ عقیلہ بنی ہاشم ہیں، بے شک یہ عقیلۃ الوحی ہیں، بے شک یہ عقیلۃ الطالبین ہیں۔ اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے القابات، یعنی پہلا لقب جو عقیلہ بنی ہاشم ہے یہ رسالت مآب نے دیا، یہ اس وقت میں دیا جب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی زبان پاک سے ابھی ایک لفظ بھی نہیں نکلا ہے۔ زبان نگاہ رسالت یہ دیکھ رہی ہے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کہاں کہاں اور کیا کیا خطاب کرنے والی ہیں، کہاں کہاں اور کس طرح دین اسلام کو اپنے الفاظ کے ذریعے سے نئی زندگی عطا کرنے والی ہیں، کس طرح کہاں کہاں اور کس طرح زینب کبریٰ اپنے الفاظ سے، اپنے خطابات سے باطل کے چہرے پر پڑے ہوئے نقاب کو اتارنے والی ہیں۔ شہزادی وہ فہم و فراست میں بلند ترین خاتون ہیں کہ جب ہم ان کے ان القابات کو دیکھتے ہیں جو عقل سے متعلق ہیں تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کوئی بی بی، کوئی خاتون، کوئی عورت اس بلندی کمال پر فائز ہو سکتی ہے جس پر شہزادی زینب سلام اللہ علیہ موجود ہیں۔ عقیلۃ الوحی یعنی خاندان وحی کی ذہین ترین خاتون، عقیلۃ النساء یعنی عورتوں میں سب سے زیادہ ذہین ترین خاتون، عقیلہ بنی ہاشم یعنی پورے بنی ہاشم میں سب سے زیادہ عقل مند خاتون۔ اور انسان کی عقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقل کیا فیصلے کراتی ہے؟ عقل کو خدا نے کیا مقام عطا کیا ہے؟
جب ہم شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے ان القابات کے معانی اور مفاہیم کو درک کرنا چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ عقل کا مطلب کیا ہے. اور اصول کافی میں باب العقل میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا، اسے قوت گویائی عطا کی اور اس سے کہا آگے بڑھ، وہ آگے بڑھی. پھر اس سے کہا پیچھے ہٹ، وہ پیچھے ہٹی. پھر اس کی ضد جہل کو خلق کیا، پھر اس سے کہا آگے بڑھ، وہ آگے آئی. اور اس سے کہا پیچھے ہٹ، وہ پیچھے نہ ہٹی. اور امام ارشاد کرتے ہیں کہ جب پروردگار دو عالم نے اسے حکم دیا اور اسے قوت گویائی دی تو وہ گویا ہوئی کہ میں تو آگے بڑھ چکی ہوں، لہٰذا اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گی. اور پھر امام نے اپنے مصاحبین کو سمجھاتے ہوئے بیان کیا کہ تم نے دیکھا کہ عقل کا مطلب کیا ہے. عقل تو محض اطاعت الہی کا نام ہے. یعنی جب جہل کو خدا نے آگے بڑھایا تو اس نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا کہ میں تو اب آگے آ چکا ہوں، میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گی. تو اب جہاں پروردگار دو عالم کی مشیت کو دیکھتے ہوئے، خدا کے حکم کو دیکھتے ہوئے، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز آگے بڑھنے کا حکم ہے تو آگے بڑھتی ہے اور پیچھے ہٹنے کا حکم ہے تو پیچھے ہٹتی ہے. اس کا مطلب ہے امام ارشاد کرتے ہیں کہ عقل تو محض اطاعت الہی کا نام ہے، عقل اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور وہ شہزادی جس کے زیارت نامے میں، جس کے القابات میں کتنے لقب جو عقل سے متعلق ہیں، یعنی جو خاندان نبوت کی، خاندان طہارت کی، خاندان عصمت کی، خاندان امامت کی، وہ بلند ترین خاتون ہے جسے اس خاندان کی ذہین ترین خاتون ہونے کا اعزاز ملا. اور کس زبان سے یہ اعزازات ملے ہیں؟ پہلا لقب جو بی بی کو عقیلہ بنی ہاشم کا ملا ہے، یہ پہلا لقب ہی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کو اس زبان عصمت و طہارت سے ملا ہے کہ جس کے لیے پروردگار دو عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے گویا نہیں ہوتے، یہ اس وقت میں زبان کھولتے ہیں جب خدا چاہتا ہے اور صرف وہی کہتے ہیں جو خدا ان سے کہلوانا چاہتا ہے. اللہ کا رسول، سید و سردار انبیاء، محبوب خدا، شافع محشر، خاتم المرسلین، سب سے پہلے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کو اپنی آغوش میں لے کر آپ کا منہ چوم کر ارشاد فرماتے ہیں کہ بچی عقیلہ بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم میں سب سے زیادہ ذہین ترین خاتون ہے. اور ناظرین کرام، کیوں نہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا یہ القابات پاتی؟ کیونکہ یہ وہ شہزادی ہیں کہ جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی زینت ہیں، اور جس باپ کی زینت ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کہیں ارشاد فرمایا انا دار الحکمہ و علی بابہا، میں دار حکمت ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور مولا کائنات علی بن ابی طالب کی عقل کی بلندیاں، جن کی عظمتوں کو دیکھ کر انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے، وہ علی ابن ابی طالب اس منزل بلند پر فائز ہیں کہ اگر ہم مولا کائنات کی زندگی کا کوئی بھی ایک واقعہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، کوئی بھی ایک پہلو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقل کل ہے، یہ عقل کا کمال ہے، یہ علم کا کمال ہے. جب شب ہجرت اللہ کے رسول نے آپ سے فرمایا کہ یا علی کیا آج کی شب تم میرے بستر پر سو جاؤ گے، اور مولا کائنات نے ساری تاریخیں اس بات کی گواہ ہیں کہ علی بن ابی طالب نے یہ سوال نہیں کیا کہ رسول خدا اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے تو میری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، بلکہ سوال کیا تو فقط یہ کہ کیا میرا ایسا کرنے سے
آپ کی جان بچ سکتی ہے؟ اور آپ نے کہا ہاں، اور مولا کائنات سوئے، اور کس یقین کے ساتھ سوئے، کس رضا و رغبت کے ساتھ سوئے ہیں، اللہ کے رسول کے بستر پر، اللہ کے رسول کی جان کو بچانے کے لیے کس شان سے سوئے کہ پروردگار دو عالم نے آپ کا نفس نفیس خرید لیا اور اس کی قیمت میں اپنی مرضی عطا کر دی۔ ہر درود اور ہر سلام خاندان نبوت پر، خاندان امامت پر۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب سے بعد شب ہجرت کسی نے سوال کیا تھا کہ یا علی، کیا آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ آپ زندہ بچ جائیں گے، اس لیے کہ سارا عرب رسالت میں آپ کا دشمن تھا اور 40 ننگی تلواروں کے سائے میں مولا کائنات نے شب ہجرت سوئے ہیں؟ تو کسی نے سوال کیا کہ یا علی، کیا آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ آپ کو اگلی صبح نصیب ہوگی؟ تو اللہ رے، جو اطاعت پروردگار دو عالم کا کمال ہے، اس عقل کا کیا کہنا۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے جواب دیا، ہر روز جب تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کرتا ہوں، سوتا ہوں، تب تو اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ مجھے اگلی صبح نصیب ہوگی یا نہیں، لیکن آج کی شب یعنی شب ہجرت کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس شب میں مجھے اس بات کا یقین تھا، کیونکہ اللہ کے نبی نے مجھے بیان کیا تھا کہ پھر اس کے بعد تم مجھ سے فلاں مقام پر مل سکو گے۔ تو اس بات کا یقین تھا کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا۔ یہ ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے یقین کی منزل، یہ ہے اطاعت پروردگار دو عالم کی منزل، اور یقیناً جب باپ اطاعت پروردگار دو عالم کی منزل میں اس بلند منزل کمال پر ہے تو یقیناً اسی کی بیٹی عصمت مآب، عفت مآب شہزادی اس منزل بلند پر فائز ہو سکتی ہے کہ اسے عقل کی معراج کہا جاتا ہے، اسے عقیلۃ النبوت کہا جاتا ہے، یعنی خاندان نبوت کی ذہین ترین خاتون، وہ شہزادی کہ جب ہم اللہ کے رسول کے اعلان نبوت کو اور پھر دین اسلام کے پھیلانے کو، ان کوششوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 23 سال اللہ کے رسول نے محنتیں کی ہیں اور پیغام کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے، دین اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو دربار یزید میں ان 23 سالوں کے زندہ کرنے کے لیے فقط 23 منٹ ملے ہیں۔ اور اللہ رے، جو اطاعت پروردگار دو عالم کا کمال ہے، جو عقیلۃ النبوت ہے، جو عقیلۃ الوحی ہے، جو عقیلۃ النساء ہے، جو عقیلہ بنی ہاشم ہے، اس نے اس تھوڑے سے وقت میں اپنے الفاظ سے دین خدا کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا کر دی، احقاق الحق کر کے آقا امام حسین کے موقف کو سارے زمانے پر روشن کر دیا، احقاق الحق کر کے باطل کے چہرے پر پڑے ہوئے نقاب کو تار تار کر دیا، اور اس طرح جس سے ظلم سے آفام ہو گیا، لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا۔ شہزادی جو عقیلۃ النساء ہیں، عقیلۃ الوحی ہیں، عقیلہ آل طالبین ہیں، ان شہزادی کی بارگاہ میں اپنے ان چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو پیش کرتے ہوئے ہم وقت کے امام کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہمیں اہل بیت اطہار کی منزلت کی، ان کی نورانی حیثیت کی، ان کی بلندیوں کا ادراک کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے ان الفاظ کو شہزادی کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما، الہی آمین۔ یا علی مدد، منہ نہ جانا بھائی۔ شریکت الحسین، نبی ہے سجدے وجدے کنت بیٹھا حسین، کوئی بتا دے بڑا ہے سجدہ کہ بڑا حسین۔ ہو گیا ایک تو
یہ میں نے کیا تھا صرف شہزادی کے وہ القابات جو عقل سے متعلق ہیں.